السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ وموالہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی علم الانسان ما لم يعلم، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا۔ درود و سلام ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ دروس میں ایمانیات کی بحث میں سب سے پہلا جو رکن ہے، سب سے پہلا جو حصہ ہے ایمانیات کا، اللہ پر ایمان، وہ مکمل ہوا۔ اور اس سبق میں اللہ پر ایمان کے اس باب میں ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی، توحید اور اس کی تینوں قسموں کو تفصیل سے پڑھا، توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اور پھر اسماء و صفات کے قواعد، اور ان میں آدمی کیسے شرک کر سکتا ہے یا ان میں کہاں کہاں غلطیاں آدمی کو مشرک بناتی ہے، تینوں قسموں پر کس طرح تفصیل سے ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہم نے بہت ہی گہرائی سے اور تفصیل سے جانا الحمدللہ۔ اس کے بعد شرک اور اس کی دو قسمیں، اور شرک کے نقصانات کیا ہیں، کون سے شرک سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور کس سے خارج نہیں ہوتا، اور کون سا وہ شرک ہے جو آدمی کو ہمیشہ کا جہنمی بناتا ہے، اور کون سا وہ شرک ہے جو آدمی کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد کفر اور اس کی قسمیں بھی پڑھی کہ کفر، اس کی جو قسمیں ہم نے پڑھی اس میں سے بعض اقسام ایسی ہیں جو آدمی کو اسلام کی باؤنڈری سے، اسلام کی حدود سے باہر رکھتی ہیں، اور کچھ کفر ایسے ہیں جو آدمی کو اسلام سے باہر تو نہیں کرتا لیکن اس کا مرتکب کبیرہ گناہ کے مرتکب جیسا ہے، جس کو توبہ کرنی چاہیے اور واپس اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ کچھ کفر ایسے بھی تھے جس کو ہم نے تفصیل سے الحمدللہ پڑھ لیا۔ تو ایمانیات میں یہ سب سے پہلا باب تھا جو مکمل ہوا، اللہ پر ایمان۔ دوسرا باب ہے ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کو ملائکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرشتوں کی اصل جو عربی لفظ ہے فرشتوں کے لیے استعمال ہونے والا وہ ہے ملک، جو ایک فرشتے کو کہتے ہیں، ملک فرشتے کو کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع ہے ملائکہ، فرشتے، کئی ایک فرشتے، اور یہ ایک مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ترین مخلوق یہ ہے۔ کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بنائیں، ان کی صورتیں بنائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی جسم عطا کیے، اللہ نے ان کو نورانی جسم، نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور ان کو بہت بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مرضی اور مطلوب ہوتا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لیتا ہے، وہ کام اللہ ان سے لیتا ہے، اور ان کی تعداد بھی کتنی ہے اور یہ کیسے ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، بے شمار فرشتے ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بخوبی جانتا ہے، اور ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس کام کے لیے چاہے چن لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے اکثر کو اپنی عبادت کے لیے لگا رکھا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے تو رکوع ہی میں لگا ہوا ہے، جب تک اللہ حکم نہ دے وہ رکوع سے سر نہیں اٹھاتا۔ کسی کو اللہ نے سجدہ کرنے کو کہا ہے تو وہ سجدے ہی میں پڑا رہتا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ سجدے سے واپس سر نہیں اٹھاتا، حتیٰ کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ قیامت تک سجدہ کرو تو وہ قیامت تک سجدے ہی میں پڑا رہے گا۔ فرشتے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے بخوبی اس کو بجا لاتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے معاملات کو، دنیا کے کام کاج کو بھی
مکمل کرواتا ہے۔ دنیا کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ یا انسانوں کی ضرورت کے لیے، ان کاموں کو بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرواتا ہے۔ کچھ آسمانی امور ہے، کچھ دنیاوی زمین پر پائے جانے والے امور ہے، سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تین مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جنات، فرشتے اور انسان۔ ان میں سے دو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب ان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو فرشتوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کو عبادت کے لیے بھی پیدا کیا ہے، دوسرے کام کاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لیتا ہے، اور ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ زمین پر آئے، اپنی دنیا بسائے، کھائے پیے، یہ مقصد نہیں ہے ان کا۔ انسانوں اور جنوں کا زندگی گزارنا بھی مقصد ہے، اور زندگی جینے کے لیے کام کاج کرنا بھی ایک مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصد ان کا عبادت ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے دوسرے کام نہیں لگائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کام کرنے کو کہہ دیا بس وہی کام ان کو کرنا ہے، اس کے علاوہ کھانے کے لیے ان کو محنت کرنا نہیں ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کی اولاد ہے نہ کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسے پیدا کر دیا وہ اسی حالت میں ہے، نہ ان کو شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، نہ روزگار کا مسئلہ ہے، نہ سونے جاگنے کا مسئلہ ہے، نہ دنیا کے کسی کام کا مسئلہ ہے۔ جس کام پر لگا دیا اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ان کا وہ کام ہی عبادت ہے، ان کا وہ کام ہی عبادت ہے۔ لیکن یہاں انسانوں کو خاص کر اور جنات کو جو خاص کر کہا گیا کہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اس لیے کہا اللہ نے کیونکہ انسان اور جن دنیا میں بھیجے گئے، ان کے پیچھے دوسری ذمہ داریاں، دوسرے مقاصد بھی ہے، ان کو کھانا پینا بھی ہے، اولاد بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، دنیا کی ضروریات بھی ہے۔ اس میں پڑھ کر یہ بھی ان کی مقصد ہے زندگی کا، لیکن اس مقصد میں پڑھ کر وہ اصل مقصد کو نہ بھول جائیں، اللہ کی عبادت اور بندگی۔ اس لیے اللہ نے یہ مقصد یاد دلایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی کام بھی وہ کریں لیکن اصل مقصد عبادت ہے۔ تو انسانوں کو اللہ نے مٹی سے، اور جنات کو آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے۔ صفات کیا ہیں فرشتوں کی؟ فرشتوں کے اندر کئی ایک صفت پائی جاتی ہے، صفات میں نے کوالٹیز، فرشتوں کے اندر خوبیاں کئی ایک پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی فرشتوں کے اندر پائی جانے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت دی ہے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ قوت اور طاقت عطا کی ہے، ایسی قوت اور طاقت جو انسانوں میں نہیں ہے، جو انسانوں اور جنات میں نہیں ہے، اس سے کئی گنا زیادہ طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عطا کی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے بچاؤ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اب یہاں پر دیکھو جہنم کے اوپر جو پہرے دار فرشتے ہیں، جہنم کی جو نگران فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوالٹی صفت بیان کی۔ کیسے ہیں وہ فرشتے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے پہرے دار فرشتے ایسے سخت دل، ایسے طاقتور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی پتھر دل بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جب آپ معراج کی رات آسمانوں میں گئے، جنت اور جہنم آپ نے دیکھی، تو جہنم کے ایک فرشتے سے آپ نے مصافحہ کیا، جہنم کے فرشتے سے آپ نے مصافحہ کیا تو اس نے بڑی زور سے آپ کے ہاتھ کو جھنجھوڑا۔ جبریل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے پوچھا، ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اتنی سختی سے مجھ سے پیش آ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کو اتنی سختی سے اس نے جھنجھوڑا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ جہنم کے داروغہ ہیں، یہ جہنم کے فرشتے ہیں جن کے دلوں میں ذرا برابر نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی، جن کے دلوں میں ذرا برابر نرمی نہیں رکھی۔ اگر نرم دل فرشتوں کو اللہ جہنم کا پہرے دار بنائے گا تو یہ تو جہنم سے لوگوں کو نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت دل پہرے دار
جہنم کے اوپر مقرر کیے وہ ان کے دلوں کی سختی ہے، ورنہ سارے ہی فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی طاقتور بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جبریل علیہ السلام کی طاقت کے بارے میں کہا علمہ شدید القوا، یہاں پر ان کی طاقت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شدید طاقتور بنایا۔ جبریل علیہ السلام کی طاقت کا ذکر قرآن مجید میں آیا، اور جہنم پر جو پہرے دار فرشتے ہیں ان کی بھی طاقت کا۔ تو اس جگہ جو پہلی صفت بیان کی گئی فرشتوں کی کہ وہ طاقتور ہیں، قوت والے ہیں انسانوں اور جناتوں کے مقابلے میں۔ دوسری صفت ان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسم دیا ہے نور والا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم دیا ہے نور والا، اور ان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر لگائے ہیں، ان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر لگائے ہیں۔ یہاں پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے کس کو دیکھا جو اس آیت میں دیکھنے کا ذکر آ رہا ہے کہ اس نے اس کو دوسری مرتبہ صاف شکل میں دیکھا، تو کس کو دیکھنے کی بات ہے؟ تو اس آیت سے بہت سارے لوگ یہ تفسیر مراد لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، نعوذ باللہ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول سے پوچھ رہی ہیں کہ کس کو دیکھنے کی بات اس آیت میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہوا جبریل، انما ہوا جبریل، وہ جبریل ہیں جس کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا جب وہ پہلی وحی لے کر کے آئے تھے غار حرا کے اندر، پہلے میں نے ان کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، پھر دوسری مرتبہ جب معراج کے لیے ہم اوپر گئے آسمانوں میں تب میں نے ان کو دوسری مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ اور جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَلَهُ 600 جناح، کہ ان کے 600 پر ہیں، کتنے پر ہیں؟ جبریل علیہ السلام کے 600 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے لگائے ہیں۔ ان کے علاوہ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 پر دیے، بعض کو 4 دیے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پروں والا بنایا ہے، کسی کو 700 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں فرشتے ان فرشتوں کے 700 پر ہے۔ تو سورہ فاطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کے پروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا اور فرشتوں کو بنایا رسلا اولی اجنحۃ مثنی، فرشتوں کو پروں والا بنایا۔ کیسے پروں والا؟ مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 3 4 4 پروں والا بنایا۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو جتنا چاہے زیادہ عطا کرے، کسی کو 2 پر دیے اللہ نے، کسی کو 3 پر، کسی کو 4 پر دیے، اور ان کے پروں کی کیفیت بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، بڑے بڑے پر ہیں۔ بعض ائمہ اور محدثین کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پر اس قدر بڑے ہیں کہ اگر وہ 2 پر پھیلائیں تو وہ سارے آسمان اور زمین کو اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں، ایسی وسعت ان کے پروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کے 600 پر جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دکھایا معراج کی رات میں، اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 پروں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اسی طرح سے حسن و جمال بھی ایک صفت ہے فرشتوں کی، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے فرشتے۔ فرشتوں کے اندر بدصورتی کا یہ عیب نہیں پایا جاتا، فرشتے سارے کے سارے خوبصورت ہیں، فرشتے سارے ہی خوبصورت ہیں، کوئی بھی ان کے اندر بدصورت نہیں ہے، نورانی مخلوق ہے، تو اللہ نے سب کو خوبصورتی سے نوازا۔ کیا دلیل ہے اس کی کہ فرشتے خوبصورت ہیں؟ اس کی دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 31 کے اندر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو کیا کیا؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تو ان لوگوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیب چھوڑ دیے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک عزت دار بزرگ فرشتہ لگتا ہے۔ تو ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا سمجھا ان کی خوبصورتی دیکھ کر کہ یہ تو ایک فرشتہ لگ رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ خوبصورتی عورتوں کو کہاں نظر آئی؟ شاید کہ فرشتے اتنے خوبصورت ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی بات کو سچا جانا، اور کیونکہ فرشتے خوبصورت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو قرآن مجید میں نازل کیا کہ ان کی بات صحیح ہے، فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں، واقعی فرشتے کوئی بھی بدصورت نہیں ہیں، فرشتوں کے اندر حسن و جمال کی یہ خوبی پائی جاتی ہے، اور فرشتے بڑے ہی خوبصورت اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور فرشتے نیکوکار بھی ہیں، فرشتے ہمیشہ
نیکی کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو حکم دیا بس وہی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی اللہ نے ان کو کرنے کو کہہ دیا بس وہی کرتے ہیں۔ ایک اور صفت فرشتوں کی، ایک اور کوالٹی، خوبی یہ ہے کہ فرشتے حیا والے ہیں، شرم والے ہیں۔ فرشتوں کے اندر شرم و حیا ہے، فرشتوں کے اندر بے حیائی ہرگز نہیں پائی جاتی، نعوذ باللہ۔ تو فرشتوں کے اندر صرف اور صرف حیا، شرم کی صفت پائی جاتی ہے، سارے فرشتے با حیا ہیں۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا۔ کب کہا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے اور ابو بکر صدیق کو آنے دیا اندر۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول کا کپڑا ویسے ہی ہٹا رہا، آپ نے حضرت عمر کو بھی آنے دیا رضی اللہ عنہما۔ جب حضرت عثمان نے اجازت طلب کی اندر آنے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہر جاؤ عثمان باہر، اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا اور اپنی پنڈلی کو ڈھانک لیا، ڈھانک کر کہا کہ عثمان اب اندر آ جاؤ۔ جب حضرت عثمان غنی اندر آ گئے رضی اللہ عنہ اور واپس چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ میرے والد ابو بکر آئے آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، آپ کی پنڈلی کھلی رہی، حضرت عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، کھلی رہی آپ کی پنڈلی، جب حضرت عمر آئے تو آپ نے کیوں اپنے جسم کو ڈھانک لیا اور پھر اس کے بعد انہیں اندر بلایا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا یعنی شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی جن سے شرماتے ہیں حیا کرتے ہیں، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتوں کو حیا آتی ہے، شرم ان کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ یہ صفات ہیں، جو صفات فرشتوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے اس پر ایمان لانا، جو نہیں بتائی جا رہی ہے اس کے اوپر خاموش رہنا۔ فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کے باب میں یہ چیز شامل ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے اللہ نے جو کچھ بتا دیا اس پر ایمان لانا، جو نہیں بتایا اس کو اللہ کے حوالے کرنا کہ ہمیں نہیں معلوم فرشتے کیسے ہیں، حسن و جمال ہے ان کے پاس قبول کر لینا، طاقت ہے ان کے پاس قبول کر لینا، پر لگائے اللہ نے ان کے 2 3 3 600 700 جیسے بھی ہیں وہ پروں کے اوپر ایمان لے آنا ہے ان کے پر، اور اسی طرح حیا ہے ان کے اندر ایمان لے آنا، ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا، اور ان کے علاوہ جو چیزیں نہیں بتائی گئی وہ بھی نہیں بیان کرنا اپنی طرف سے۔ اسی طرح العلم، فرشتوں کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، فرشتوں کی ایک صفت کیا ہے؟ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو کام پر لگا دیا وہی کام کرتے رہتے ہیں، باقی کسی چیز سے ان کو علم نہیں ہے یا ناواقف رہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم دے کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور اسی طرح سے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہا کہ اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو اللہ نے جتنا انہیں علم دیا ہے وہ علم ان کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ نے انہیں خاص علم دے کر کے رکھا ہے، وہ علم ان کے پاس موجود ہے۔ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے تو جو چیز جس کو بتلانی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتلاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قریب سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ کون جانتے ہیں؟ فرشتے، وہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ بتاتا ہے وہ جانتے ہیں۔ علم سے ناواقف نہیں ہے فرشتے۔ خصوصیت کیا ہے فرشتوں کی؟ یہ ہو گئی صفات، کوالٹیز، ان کے جسم کے اندر پائے جانے والی، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، پر ہے، حیا ہے ان کے اندر۔ خصوصیت کیا ہے فرشتوں کی؟ سب سے پہلی خصوصیت کہ ان کا ٹھکانہ آسمانوں میں ہے۔ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آسمانوں میں، اصل ٹھکانہ، ورنہ اللہ کے حکم سے وہ زمین پر آتے جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے زمین پر آتے جاتے ہیں، اصل ٹھکانہ ان کا گھر ان کے کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جگہ آسمانوں میں رکھی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کہا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، فرشتے اس کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ نازل ہوتے ہیں کہ مطلب اوپر سے اترتے ہیں، ورنہ ہمیشہ کہاں رہتے ہیں؟ اوپر ہی رہتے ہیں۔ اصل جگہ ان کی اوپر ہے، جب اللہ انہیں حکم دیتا ہے تو پھر زمین پر اتر آتے ہیں، اصل جگہ ان کی آسمانوں میں ہے، اوپر ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صفت ان کی، اور ایک اور بدعقیدگی کا جواب بھی ہے اس کے اندر، ایک اور ان کی خصوصیت بھی ہے۔ خصوصیت یہ ہے فرشتوں کی کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو
یہ جنسی خواہش سے دور رکھا ہے، نہ مردوں جیسی کوئی خواہش ان کے اندر ہے، نہ عورتوں جیسی کوئی خواہش ان کے اندر ہے، بس وہ ایک مخلوق ہے جو اللہ کے کام اور اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کی گئی۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، دیکھو ہر دور میں کچھ نہ کچھ بدعقیدگیاں چلتی آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عقیدہ رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں، عیسی ابن اللہ کہتے تھے، وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے پاس عیسیٰ کا وہی مقام ہے جو آدم کا تھا۔ آدم کو مٹی سے بنایا انسان تھے، عیسیٰ بھی اللہ کے پاس انسان ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا ثابت کیا، اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی، تو بیٹا نہیں ہے اللہ کا۔ یہودیوں نے بھی کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کسی قوم نے نبی کو بیٹا بنایا، ایک نبی کو، اور پھر دوسری قوم نے بھی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اور پھر مشرکین مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ وہ لوگ فرشتوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، حالانکہ دیکھو آپ مشرکین مکہ کے دور میں حالات کیا تھے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے بیٹیوں کو، اور اللہ کے لیے فرشتوں کو کیا بولتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے کہا الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے، میرے لیے